کتاب کا نام ہے مصنف عبدالرزاق، لکھنے والے امام عبدالرزاق کی وفات کا سن ہے 211 ہجری، 211 آج سے کوئی 1200 سال پہلے کی بات ہے جب یہ مصنف فوت ہوئے تھے۔ اور یہ مصنف عبدالرزاق جو ہے یہ بخاری سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب جب میں شروع کروں گا تو شروع میں تھوڑی سی آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن آگے آپ جب سنیں گے تو آپ کا دل بھی خوشی سے مہک اٹھے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے ایک دن سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یعنی اللہ تو تھا اکیلا، کائنات کی ہر شے کا کوئی نقطہ آغاز ہے کہ وہ کب پیدا ہوئی سوائے اللہ کے، اللہ کا کوئی نقطہ آغاز نہیں۔ میں اور آپ ہم سب کا ایک وقت ہے جب ہم نہیں تھے، پھر ایک وقت آیا جب ہم ہوئے، تو کائنات کی ہر شے اس اصول میں بند ہے کہ اس کا نقطہ آغاز ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور اللہ تو تھا اکیلا، اس کا تو نقطہ آغاز نہیں، اس نے چیزوں کو آہستہ آہستہ بنانا شروع کیا، تو مجھے بتائیں اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے، وہ اکیلا تھا، اس نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ چیز کیا تھی؟ سب سے پہلے کیا بنایا؟ فرشتے بنائے، جنت بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائے، کیا بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ آج لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، انہیں کیا پتہ دیوار کے پیچھے کا، یہ نعوذ باللہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کہہ سکتے تھے جابر جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں بھی تو نہیں تھا نا، مجھے کیا پتہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ جاؤ جا کے اللہ سے پوچھو، جب کچھ بھی نہیں تھا تو پہلی چیز بنانے والا اللہ تھا، اللہ سے جا کر پوچھو اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جملہ بولا، میرے نبی فرمانے لگے ہوا نور نبی شکا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی تھی وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے کیا کہ کسی کے ساتھ جب نسبت کر کے ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس سے محبت بڑھتی ہے، یہاں تک کہ میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا، اپنی مثال ہی دے دیتا ہوں۔ اگر ایک بندہ جلوس میں نہیں تھا اور اب وہ بعد میں آئے اور وہ آپ سے پوچھے کہ بتائیں جلوس میں کس کس امام نے تقریر کی ہے، آپ بولیں قاری مظہر صاحب نے کی ہے، قاری منشا صاحب نے کی ہے، اور وہ بندہ اس محلے کا ہو اور آپ میرا نام نہ لیں بلکہ آپ کہیں کہ آپ کے امام صاحب نے بھی کی ہے، تو یہ چونکہ آپ نے نسبت کر دی ہے تیری طرف، تیرے امام نے تمہاری نسبت کر دی، تو اس میں ایک اپنائیت کا اصول ہوتا ہے۔ میں نے علم نفسیات بھی پڑھا ہوا ہے، علم نفسیات کے اندر آپ کسی چیز کا نام لینے کی بجائے اگر نسبت کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ہے تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور کہہ سکتے تھے جابر یہ تیرے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا، یا کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے اپنا محبوب نبی جو ہے ان کا نور پہلے بنایا تھا اور وہ محبوب میں ہوں۔ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، سوال کرنے والے دے سینے جو ٹھنڈ پال چڑھی میرے نبی نے فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلا جو بنایا سی نا وہ تیرے نبی کا نور ہے، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ یہ نہیں کہا میرا نور بنایا، حالانکہ تھے تو وہی، یہ کہہ سکتے تھے میرا نور بنایا۔ حضور نے ان کے سینے میں ٹھنڈ ڈالی، اعلیٰ تڑپتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اچھا سوال تو اتنا ہی تھا، اتنا ہی سوال تھا کہ سب سے پہلے کیا بنایا، لیکن اب میں نے جواب بتانا ہے آپ کو اور جواب میں تقریر مکمل ہو جانی ہے۔ اتنا لمبا جواب دیا میرے آقا علیہ السلام نے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، پھر اس نور کو پیدا فرما کر اس میں ہر خیر پیدا کی، پھر ہر شے اس نور سے پیدا کی، اور جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اسے 12,000 سال تک مقام قرب پر فائز رکھا۔ قرب کہتے ہیں نزدیکی کو، مقام قرب پر فائز رکھا 12,000 سال۔ 12,000 سال کے بعد اللہ نے اسے نکالا، پھر اس کے اللہ نے 4 حصے کیے۔ کتنے جی؟ 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا اور کرسی کو پیدا کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پہ حاوی ہے۔ وہ اتنی بڑی کرسی جو زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے، جس سے بڑے نہیں زمین و آسمان، یہ چھوٹے ہیں، کرسی بڑی ہے، اتنی بڑی کرسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تیرے نبی کے نور سے بنائی ہے۔ اور یہاں ایک اگلا جملہ بھی ارشاد آپ کے سامنے مفسرین اکرام کا ارشاد آپ کو سنا دوں۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تو بیٹھتا نہیں، اللہ کا جسم نہیں، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ وہ کھڑا ہوتا ہے نہ وہ بیٹھتا ہے،
اللہ کھڑے ہونے سے بیٹھنے سے پاک ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، وہ بیٹھتا بھی نہیں، وہ لیٹتا بھی نہیں، تو کرسی تو بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے، پھر اتنی بڑی کرسی جو زمین و آسمان پر حاوی ہے، اتنی بڑی کرسی جب وہ خود بیٹھتا نہیں، اس نے وہ کرسی بنائی کیوں ہے؟ اس کا جواب امام حسن رضا بریلوی شعر کی شکل میں دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ رب خود کرسی پر بیٹھتا نہیں، نہ وہ کھڑا ہوتا ہے نہ وہ بیٹھتا ہے، تو اتنی بڑی کرسی واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پہ حاوی ہے۔ اتنی بڑی کرسی رب نے بنائی ہے، اپنے یار محمد عربی کے لیے بنائی ہے۔ اتنی بڑی کرسی رب نے حضور کے نور سے پیدا کی، پھر رب نے عرش پیدا کیا، نور سے پیدا کیا، پھر اللہ نے حاملین عرش پیدا کیے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے، حضور کے نور سے پیدا کیے، پھر اللہ نے کرسی کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے، وہ بھی اسی نور سے پیدا کیے، پھر پیچھے رہ گیا چوتھا حصہ، چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے پھر 12,000 سال تک مقام محبت پر فائز رکھا، پھر 12,000 سال کے بعد نکالا، پھر اللہ نے اس کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے لوح کو بنایا۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے رب کا ایک قلم ہے، ایک لوح ہے۔ اب اس کی تفصیل تھوڑی سی سنیں۔ اللہ فرماتا ہے نور والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتا ہے نور، اللہ قسم اٹھاتا ہے قلم کی بھی، اور جو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے لوح کے اوپر اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے قلم کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اللہ نے لوح کا ذکر بھی قرآن میں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں لوح سے مراد رب کی ایک تختی ہے جس پر تیری اور میری قسمت لکھی ہوئی ہے، ہماری قسمت میں کیا کیا ہوگا وہ سب اس کے اوپر نقش ہے، اور لکھا کس سے گیا ہے؟ رب کا ایک قلم ہے جس سے لوح کے اوپر سب کی قسمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آج اس بات کو سن کر آپ کے سینے میں خوشی ہوگی کہ وہ کرسی، وہ قلم جس سے قسمت لکھی گئی، اور وہ لوح، وہ تختی جس کے اوپر قسمت لکھی گئی، اللہ نے وہ دونوں چیزیں میرے نبی کے نور سے پیدا فرمائی۔ اچھا پھر تیسرا حصہ، 2 حصے تو میں نے گنوا دیے، تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ دب کیا کہنا سبحان اللہ۔ وہ جنت جس کے لیے آج مولوی بسترے اٹھا کر گاؤں گاؤں جا کے تبلیغیں کرتا پھرتا ہے، نماز پڑھ لو، ہینج کر لو، ہو کر لو، کیوں جی؟ جنت کے لالچ میں۔ بھائی وہ جنت جس کے لالچ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہے اور انکار کرتا ہے میرے نبی کے نور ہونے کا، کہتا ہے حضور نور نہیں تھے، اور پھر تبلیغیں کر رہا ہے جنت کے لالچ میں، جس جنت کے لالچ میں تو تبلیغیں کرتا پھر رہا ہے، ذرا اس حدیث کو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا وہ جنت بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا فرمائی ہے، وہ جنت حضور کے نور سے بنی۔ پھر پیچھے رہ گیا چوتھا حصہ، چوتھے حصے کو اللہ نے پھر 12,000 سال تک مقام خوف پر رکھا، پھر اللہ نے نکالا، پھر اللہ نے اس کے 4 حصے کیے۔ کتنے؟ ایک حصے سے اللہ نے فرشتے پیدا کیے۔ کیا پیدا کیے؟ فرشتے۔ دوسرے حصے سے اللہ نے ایک ایسی چیز کو پیدا کیا جو نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، جو غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، یہ اگر نہ چمکے تو فصلیں نہ پکیں، یہ چمکتا ہے تو فصلیں پکتی ہیں، یہ چمکتا ہے، اس کی دھوپ پڑتی ہے تو پھر گندم پکتی ہے، پھر اس گندم کو پکا کر کھا کر ڈکار مار کے مولوی کیا دیتا ہے حضور نور نہیں تھے، وہ تو صرف ایک انسان تھے، وہ نور نہیں تھے۔ بھائی یہ جو کھانا تو نے ابھی کھایا ہے یہ جس سورج کی تپش کی وجہ سے پکا ہے اور پھر تو نے کھایا ہے، وہ سورج بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا کیا۔ پھر پیچھے رہ گیا تیسرا حصہ، تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستارے بنائے۔ یہ چاند نکلتا ہے تو پھر مہینے کا پتہ چلتا ہے، یہ چاند نکلتا ہے تو رمضان آ جاتا ہے، یہ چاند نکلتا ہے تو عید آ جاتی ہے، یہ رمضان نکلتا ہے تو ربیع الاول آ جاتا ہے، یہ رمضان نکلتا ہے تو ذی الحج آ جاتا ہے۔ یہ چاند جس کو دیکھ کر تو عیدیں کرتا ہے، یہ چاند جس کو دیکھ کر تو روزے رکھتا ہے، اور یہ چاند جس کو دیکھ کر تو اپنے روزے رکھنے بند کر لیتا ہے، یہ چاند بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا کیا۔
اور ستارے بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا کیے۔ پھر چوتھا حصہ رہ گیا، چوتھے حصے کو اللہ نے مقام رجا پر پھر 12,000 سال تک رکھا، پھر اللہ نے اس کو نکالا، پھر اللہ نے اس کے 4 حصے کیے۔ کتنے حصے جی؟ 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے جس چیز کو اللہ نے بنایا چھوٹی سی ہے، لیکن اگر انسان کے جسم میں وہ نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں۔ چھوٹی سی چیز، وہ پکڑنے میں بھی چھوٹی سی چیز، لیکن بڑی ہو تو اتنی کہ ایٹم بم بنا دے، بڑی ہو تو اتنی کہ ہوا میں انسان کو جہاز میں بٹھا کے اڑا دے، بڑی ہو تو اتنی کہ انسان کو بحری جہاز میں بٹھا کے پانی کے اوپر چلا دے۔ وہ اتنی چھوٹی سی چیز جس کو عقل کہا جاتا ہے، یہ عقل آج تیرے دماغ میں آئی، تو نے 4 کتابیں پڑھ کے کہہ دیا کہ حضور نور نہیں تھے۔ بھائی جس عقل پر قیاس کر کے تو حضور کے نور ہونے کا انکار کر رہا ہے، ذرا حدیث کو پڑھ، تجھے پتہ چلے گا یہ عقل بھی اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ پہلے حصے سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے اللہ نے علم و حکمت کو پیدا کیا۔ آج تیرے پاس علم آ گیا، تو بڑا عالم بن گیا، تو نے کہا جی یا تو نور ہو سکتے ہیں یا بشر ہو سکتے ہیں، دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ نور کا الٹ اندھیرا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ یا تو روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بندہ کہے فلاں جگہ پہ نور بھی بڑا تھا اندھیرا بھی بڑا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا اندھیرا ہوگا یا نور ہوگا، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا۔ تو نور کا جو مخالف ہے، جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ بشر نہیں، نور کا اپوزٹ ہے، نور کا متضاد ہے اندھیرا۔ تو حضور نور ہیں اور بشر ہیں، اس پر کہتا ہے جی یا تو بشر ہیں یا وہ نور ہیں۔ بھائی بشر ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے۔ آج صبح سے جو ہم میلاد منا رہے تھے وہ بشر کا منا رہے تھے۔ ہم مانتے ہیں حضور پیدا ہوئے، بشر ہی پیدا ہوتا ہے، انسان ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہم انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نور بھی بنایا ہے، بشر بھی بنایا ہے۔ اچھا، دوسرے حصے سے اللہ نے علم و حکمت کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے اللہ نے عصمت و توفیق کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو اللہ نے 12,000 سال تک مقام حیا پہ رکھا، پھر اللہ نے اس کو نکالا، پھر اللہ نے اس کو دیکھا، اللہ نے اس کو سارے بولے اللہ نے اس کو دیکھا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، جب اللہ نے دیکھا تو اللہ کا دیکھنا کیسا تھا؟ ثم نظر اللہ، پھر اللہ نے اسے دیکھا تو کیا ہوا؟ اللہ کے نظر کرم سے اس نور مبارک کو پسینہ آ گیا، اللہ کے دیکھنے سے اس نور کو پسینہ آ گیا، اس پسینے کے جتنے قطرے گرے، ہر قطرے کے بدلے اللہ نے ایک نبی اور ایک رسول کی روح کو پیدا کر دیا۔ ہر نبی میرے حضور کے نور سے بنا، ہر نبی کی روح میرے حضور کے نور سے بنی، ہر رسول کی روح میرے نبی کے نور سے بنی۔ پھر ان روحوں کا آگے کیا فیض ہے؟ حضور کے نور سے پسینہ رب کے دیکھنے سے آیا تو نبیوں کی روحیں بن گئیں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، پھر ان ارواح نے سانس لیا، ان ارواح نے سانس لے کے جب سانس خارج کیا، اس سانس کے بدلے میں اللہ نے قیامت تک کے سب شہیدوں اور ولیوں کو پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ کائنات کا بڑے سے بڑا ولی، کائنات کا بڑے سے بڑا شہید، بڑے سے بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ، یہاں تک کہ ہر نبی اللہ نے میرے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حضور فرماتے ہیں پس عرش و کرسی میرے نور سے، کروبیون میرے نور سے، یہ فرشتوں کے نام ہیں، کروبیون اور روحانیون۔ علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا آپ نے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کام نہ تھے کروبیاں۔ یہ کروبیون فرشتوں کے نام ہیں، کروبیون میرے نور سے، روحانیون میرے نور سے، فرشتے میرے نور سے، جنت میرے نور سے، اس کی تمام نعمتیں میرے نور سے، ساتوں آسمان میرے نور سے، سورج میرے نور سے، چاند میرے نور سے، ستارے میرے نور سے، عقل میرے نور سے، توفیق میرے نور سے، شہداء میرے نور سے، ولی میرے نور سے، تمام نبی بھی میرے نور سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے اس چوتھے حصے کو ہر پردے میں 1000 سال تک رکھا، اور یہ مقامات عبودیت، سکینہ، صبر، صدق اور یقین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہر پردے میں اللہ نے اس نور کو 1000 سال تک ہر پردے میں رکھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا، حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے اس نور کو زمین پر بھیجا تو اس نور نے زمین و آسمان کو ایسا روشن کر دیا جیسے اندھیری رات میں چراغ روشنی کر دیتا ہے. پھر اللہ نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چلتے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تیری پشت میں میرے نبی کا نور ہے اس لیے. عرض کیا مولا یہ میری پیشانی میں کر دے میرے آگے چلے. اور بعض نے لکھا ہے کہ پہلے پیشانی میں تھا بعد میں پشت میں کروایا. پھر فرشتے آگے چلنے لگے. پھر آدم علیہ السلام نے خواہش کی مولا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس نور کو. اللہ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا مولا میرے ان انگوٹھوں کے اندر اس نور کو منتقل فرما تاکہ میں بھی دیکھ سکوں. اللہ نے انگوٹھوں کے اندر نور کو منتقل کیا. آدم علیہ السلام جب اس نور کو دیکھتے ایسے چومتے آنکھوں پہ لگاتے. یہی وجہ ہے آج جب بھی ہم نام محمد چومتے ہیں اسی وقت انگوٹھے چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تو تم نے نیا کام شروع کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نیا کام نہیں، یہ تو پہلے انسان نے بھی یہ کام کیا ہے. پھر ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں تو نظر آتا تھا آپ کیوں چومتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی نظر آتا ہے. انہیں تو نظر آتا تھا آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا، آپ کیوں چومتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام، تینوں ہستیوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں کیونکہ انہیں شیطان نظر آیا تھا. قیامت تک کا حاجی رمی جمرات کرتا ہے شیطان اسے نظر نہیں آتا، نظر انہیں کو آیا تھا. آج ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی مارتے ہیں. حج کا ایک رکن ہے، حصہ ہے، ہم نے مارنی ہے. تو میں پوچھنا ہوں اگر بنا دیکھے شیطان کو کنکریاں لگ سکتی ہیں بنا دیکھے نور محمد بھی چوما جا سکتا. اچھا پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھا، ان سے حضرت حوا علیہ السلام میں گیا. پھر وہ نور حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچا، حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا. اور ان سے چلتے چلتے قریش کے بڑے سرداروں میں میرا نور منتقل ہوتا ہوا. حضور فرماتے ہیں میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا. میرا ہر باپ مسلمان تھا، باپ باکردار تھا، میری ہر ماں مسلمان تھی، ہر ماں باکردار تھی. وہ نور چلتا چلتا فہر تک پہنچا، لوئی تک پہنچا، کعب تک پہنچا، مرہ تک پہنچا، قصی تک پہنچا، کلاب تک پہنچا، عبد مناف تک پہنچا، ہاشم تک پہنچا، حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حضرت عبداللہ تک پہنچا، حضرت آمینہ تک پہنچا. 12 ربیع الاول کی رات تھی، صبح صادق کا وقت تھا. وہ نور جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا محمد الرسول اللہ بن کے 12 ربیع الاول کی صبح دنیا میں تشریف لے آیا. اور حضور فرماتے جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مجھے تمام رسولوں کا سردار، رحمت للعالمین، آخری نبی اور سب روشن اعضاء والوں کا قائد بنا کر بھیجا. وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يَا جابر، اے جابر یوں تیرے نبی کی تخلیق کی ابتدا ہوئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میں نے جو شروع میں سوال بتایا حضرت جابر کا سوال اتنا ہی تھا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اور حضور کا جواب سناتے سناتے میری تقریر مکمل ہو گئی ہے. اتنا لمبا جواب، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے اگر کوئی تھوڑا سا سوال کرتا حضور اتنا علم عطا کرتے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. یہ میں نے حضور علیہ السلام کی نورانیت پر صرف ایک حدیث سنائی آپ کو، ابھی بہت سی حدیث ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھا حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت ذوالنورین کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے کیونکہ حضور کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے نکاح میں. ایک صحابی کو ذن نور کہا جاتا تھا. حضور نے ہاتھ لگایا ان کی پیشانی پر، ان کی پیشانی چمکنے لگی، نام پڑ گیا ذن نور. پھر حضور کے پاس 2 بندے آئے، وہ کہتے ہیں حضور رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، ہمارے لیے روشنی کا بندوبست فرما دیں. حضور آگے سے یہ نہیں کہتے میرا کام ہے نماز روزے
تے مسائل دسنا، اے مشکل کشائی حاجت روائی میرا تے کام ہی نہیں، میں کیوں کراں؟ حضور فرماتے تمہارے پاس کوئی چیز ہے میں اسے روشن کر دیتا ہوں۔ آپ صحابہ کا بھی ایمان دیکھنا ذرا، اب اس پر آپ کا دل خوشی سے مہک اٹھے گا۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی چیز ہے روشنی کرنے والی؟ صحابہ کا کام بنتا تھا حضور ہمارے پاس کوئی دیا نہیں جس میں آپ تیل ڈالیں تو وہ چراغ جو ہے وہ روشن ہونے لگ جائے، یا ہمارے پاس کوئی لالٹین نہیں، جدید بات کر لیتے ہیں، جس کے اندر آپ تیل ڈالیں تو وہ جلنے لگے، ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں۔ صحابہ نے آگے سے انکار نہیں کیا، صحابہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک عصا تھا، حضور کے سامنے وہ رکھ دیا، حضور ہمارے پاس یہ چھڑی ہے اس میں روشنی ڈال دیں۔ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا اللہ نے حضور کو تمام اختیارات دے کے بھیجا ہے، ورنہ کہہ سکتے تھے نا حضور ہمارے پاس تو سوٹی ہے دے سوٹی کدو بلدی ہے والا، کوئی چراغ ہوتا تسی تے تیل پا سکتے، کوئی لالٹین ہوتی تسی تیل پا سکتے، تو سوٹی ہے، سوٹی نے کتوں بلنا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہمارے پاس یہ چھڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے چھڑی کو ایسے ہاتھ میں پکڑا اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ چھڑی ایسے روشنی دینے لگی جیسے وہ بنی ہی نور کی تھی، وہ لکڑی کی نہیں، وہ نور کی تھی، ایسے روشنی دینے لگی جیسے وہ بنی ہی نور کی تھی۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یہ مکمل نورانیت مصطفیٰ پہ بیان نہیں میں نے ابھی کیا، یہ میں نے صرف ایک حدیث سنائی ہے، ابھی بہت سی حدیث حضور علیہ السلام کی نورانیت کے حوالہ سے جو ہے وہ میں بیان کر سکتا تھا، لیکن میرا آج کا موضوع یہ تھا صرف حدیث نور، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان